یہ خط 10 سال بعد ملا اور جس نے خط لکھا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا، مگر آخری لائن پڑھتے ہی سب آیات کی پوری زندگی بدل گئی۔ خاموش رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی بارش مسلسل برس رہی تھی۔ باہر آیات کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل نم ہو رہیں۔ سامنے میز پر تصویر رکھی تھی، وہ تصویر اس کی پوری دنیا تھی۔ تصویر میں حارث مسکرا رہا تھا، وہی حارث جسے وہ چاہتی تھی، وہی حارث جو اب دور تھا۔ 3 سال پہلے سب کچھ اچھا تھا، زندگی خوابوں جیسی خوبصورت لگتی تھی۔ حارث اور آیات بے حد محبت کرتے، دونوں نے ساتھ جینے کے وعدے کیے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھائیں، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک حادثے نے سب کچھ بدل ڈالا۔ حارث اچانک شہر چھوڑ کر گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ آیات ہر دن اس کا انتظار کرتی، ہر رات اس کے نام پہ روتی۔ لوگ اسے پاگل کہنے لگے تھے، مگر محبت دلیل نہیں مانگتی کبھی۔ ایک دن اچانک دروازہ بجا زور سے۔ آیات فوراً دوڑتی ہوئی باہر آئی، مگر سامنے کوئی اور کھڑا تھا۔ ایک بوڑھا شخص خط لیے کھڑا۔ یہ خط حارث نے بھیجا ہے بیٹا، بوڑھے نے دھیرے سے کہا اسے۔ آیات کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فوراً اس نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا، پہلا لفظ پڑھتے ہی رو پڑی۔ حارث نے لکھا تھا، آیات سنو، اگر یہ خط تم پڑھ رہی ہو تو سمجھو میں بہت دور ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا، مجھے حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ آیات کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فوراً وہ خط سینے سے لگا بیٹھ گئی، مگر اصل حقیقت ابھی باقی تھی۔ خط کے آخری الفاظ پڑھتے ہی اس کی دنیا یکدم ہلنے لگی۔ حارث نے لکھا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، جان لو یہ آیات، ڈاکٹر نے بیماری خطرناک بتائی ہے، شاید میں زندہ نہ رہوں۔ یہ پڑھ کر آیات چیخ اٹھی، خط ہاتھ سے گر گیا نیچے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر وہ ہار ماننے والی نہ تھی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، میں حارث کو ڈھونڈ کر لاؤں گی، چاہے پوری دنیا گھومنی پڑے مجھے۔ اگلی صبح سفر شروع ہو گیا۔ آیات تنہا رستوں پر نکل پڑی، نہ دھوپ کی پرواہ نہ طوفان کی، صرف حارث کی تلاش تھی۔ کئی دن گزر گئے اس سفر، پھر ایک شام قسمت جاگ اٹھی۔ ایک نرس نے حارث کو پہچانا اور ہسپتال کا پتہ دے دیا۔ آیات فوراً وہاں پہنچ گئی۔ جلدی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک کمرہ دیکھا جہاں حارث خاموش لیٹا ہوا تھا، چہرہ پہلے سے بہت کمزور تھا۔ آیات اسے دیکھ کر ٹوٹ گئی، آنسو رک نہ سکے آنکھوں سے۔ حارث نے آہستہ آنکھیں کھول لیں،
سامنے آیات کو دیکھ کر مسکرایا۔ آیات تم واقعی آ گئی ہو؟ کمزور آواز میں اس نے پوچھا۔ آیات فوراً پاس بیٹھ گئی روتے ہوئے۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی حارث، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہی۔ حارث کی آنکھیں بھر آئیں فوراً، مگر قسمت ابھی خاموش نہ تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر آئے اور ایک ایسی خبر سنائی جس نے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ ڈاکٹر بولے، علاج ممکن ہے ابھی، مگر ہمارے پاس وقت کم ہے۔ امید جاگ اٹھی دل میں پھر۔ آیات بولی، جو بھی کرنا پڑے میں کروں گی، بس حارث کو بچاؤ۔ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ سب۔ حارث کی طبیعت بہتر ہونے لگی، مگر پھر رپورٹ آئی واپس ایسی بیماری دوبارہ بڑھ رہی۔ اب اس رات حارث نے فیصلہ کیا وہ آیات سے دور ہو جائے گا تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو، اور اگلی صبح حارث غائب تھا۔ 3 مہینے گزر گئے انتظار میں۔ آیات روز روتی رہتی تھی تنہا۔ پھر ایک دن فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر حارث لکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی دھیمی، آیات مجھے معاف کر دینا پلیز، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ کچھ دن بعد دوبارہ فون آیا، مگر اس بار ڈاکٹر نے بول رہے تھے، مبارک ہو، حارث کی حالت بہتر ہے۔ کئی ماہ بعد وہ دن آیا، حارث واپس لوٹ کر آ گیا۔ آیات بھاگ کر گلے لگ گئی، دونوں کے آنسو رک نہ سکے۔ محبت آخر کار جیت گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا خوشیوں کے ساتھ۔ پھر ایک دن آیات کمزور لگی۔ حارث اسے ڈاکٹر کے پاس لایا۔ حارث ڈاکٹر مسکرائے اور کہا، یوں مبارک ہو، آپ والدین بننے والے ہیں۔ دونوں رو پڑے خوشی کے آنسو، مگر انہیں معلوم نہ تھا ابھی کہ قسمت نے ایک امتحان رکھا۔ وہ دن آیا، درد شروع ہوا۔ حارث دعائیں مانگتا رہا باہر۔ پھر ڈاکٹر باہر مسکراتے ہوئے، مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا آیا۔ حارث سجدے میں گر گیا فوراً۔ بچہ بالکل آیات جیسا تھا، خوبصورت، مگر اگلے ہی لمحے ڈاکٹر بدلے۔ بچہ ٹھیک ہے، مگر آیات نازک۔ پوری رات گزر گئی ہسپتال میں۔ صبح مشینوں کی آواز بدل گئی۔ ڈاکٹر آہستہ بولے، آیات نہیں رہی۔ حارث چیخ اٹھا، واپس آ جاؤ، مجھے تنہا مت چھوڑو، آیات پلیز۔ مگر آیات ہمیشہ کے لیے جا چکی۔ چند دن بعد آیات کو دفنایا۔ حارث زندہ لاش بن گیا تھا۔ ہر رات تصویر سینے سے لگاتا اور چپ چاپ روتا رہتا۔ سال گزر گئے۔ وقت کے ساتھ بیٹا جوان ہو گیا تھا اب۔ ایک دن اس نے سوال کیا، بابا میری امی کہاں ہے بتاؤ؟ حارث رو پڑا اور گلے لگایا۔ بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اس نے۔
پھر ایک دن الماری صاف کرتے حارث کو آیات کی ڈائری ملی۔ پہلا صفحہ کھولا تو لکھا تھا، اگر کبھی یہ ڈائری ملے تمہیں تو سمجھنا میں تم سے محبت کرتی۔ آخری صفحے سب سے دردناک تھا، اگر میں تمہارے پاس نہ رہوں تو اداس مت ہونا میرے حارث، اپنے بیٹے کو میری محبت دینا، یہ میری آخری خواہش ہے بس۔ سال گزر گئے، پھر سے ایسے بیٹا بہترین طالب علم بن گیا تھا۔ ایوارڈ لینے اسٹیج پر گیا وہ، حارث کا ہاتھ تھام کر بولا، بیٹا بابا آج امی بہت خوش ہوں گی۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے لگا جیسے آیات ساتھ ہے۔ وہ آیات کی قبر پر گیا، پھول رکھنے گیا بیٹے کے ساتھ۔ بیٹا ساتھ کھڑا تھا خاموش ہو کر۔ حارث بولا، آیات دیکھو، ہمارا بیٹا آج تمہارا خواب بن گیا ہے۔ ہوا چل رہی تھی تیز اس وقت، پتے ہل رہے تھے جیسے آیات جواب دے رہی ہو۔ حارث سمجھ گیا دل سے اب سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی یاد بن کر رہتی ہے، کبھی دعا بن کے ساتھ رہتی ہے، اور کبھی اولاد کی صورت میں زندہ رہتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔